جامعہ دارالقرآن حسینیہ میں الحمدللہ العظیم چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت، حفظ قرآن، ناظرہ اور عصری تعلیم کا آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ بخوبی سلسلہ شعبہ جات چل رہے ہیں۔ اب انہی میں ایک مزید شعبہ، اس کا اجرا خاص طور پر ان بالغ مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے کہ جو اس قرآن و سنت کے سچے مخاطب بھی ہیں، اور ان کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے اس دین کو سیکھنا جتنا چھوٹے بچوں کا یا ایک عام مسلمان کا سیکھنا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مدرسہ وہ ہوتا ہے جہاں صرف چھوٹے بچوں کو تعلیم دی جائے، اور یہ قرآن کریم پڑھنا، حدیث پڑھنا، دین سیکھنا یہ صرف کم عمری میں ہوتا ہے، بڑی عمر میں شاید یہ فریضہ ہمارے ذمہ نہیں رہتا۔ لیکن آپ دیکھیے سنت صحابہ کیا تھی۔ میرے آقا کا جو مدرسہ مسجد نبوی شریف میں صفہ کے نام سے قائم تھا، اور آج بھی اس کا جو اثر ہے، اس کا کچھ جو اس زمانے میں انداز تھا مدرسے کا، اس کے اظہار کے لیے ایک چبوترا آج بھی وہاں قائم ہے۔ جس طرف معاجہ شریف ہے، اس کی بالکل بیک سائڈ پر جہاں وہ روضہ اقدس کی تعمیر ختم ہوتی ہے، اس کے بالکل پاس وہ ایک بڑا چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہ وہ چبوترا تھا جس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وقت میں 400 صحابہ اکرام زیر تعلیم تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ مدرسے آج بنا لیے۔ میرے آقا نے جو مسجد نبوی شریف جس وقت بنائی تھی، اسی کے ساتھ اس مدرسہ صفہ کی بھی بنیاد ڈالی تھی۔ اس مدرسے میں 10 سالہ انس اور تقریباً 10 سالہ حضرت عبداللہ بن عباس، جن کا میں نے یہ اثر آپ کے سامنے نقل کیا ہے، ان کی عمریں 10 سال تھی۔ ان میں بچے تقریباً اکثر 10 سے بڑے ہیں، کچھ چھوٹے بھی ہیں۔ تو 10 سال کی عمر کے یہ طلباء بھی اس میں زیر تعلیم تھے، اور اسی مدرسے میں 150 سال کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زیر تعلیم تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے ہیں تو اس وقت تقریباً ان کی عمر 150 سال تھی۔ آپ نے کل 250 سال عمر پائی ہے۔ اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے ان کو اتنی لمبی عمر جو دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کرنا تھا۔ پہلے اس سے عیسائی تھے تو ڈھونڈتے یہودیہ سے بھی گزرے، اور پھر کسی نے بتایا کہ یہاں یہ علاقہ ہے جہاں آخر الانبیاء امام الانبیاء نے ظاہر ہونا ہے، تو وہاں آ کر انتظار میں رہے۔ جیسے اطلاع ملی تو آ کر ایمان لے آئے۔ تو 150 سالہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ اسی مدرسے کے طالب علم تھے، اور اکثر صحابہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے بڑی عمر میں حضور سے علم سیکھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر میں کل کتنا فرق تھا؟ 3 سال کا۔ حضرت صدیق اکبر 3 سال چھوٹے تھے اور حضور 3 سال بڑے تھے۔ تو وہ بھی اسی مدرسے کے طالب علم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، وہ بھی اسی مدرسے کے طالب علم ہیں۔ عثمان غنی جیسے امیر کبیر انسان، وہ بھی اسی مدرسے کے طالب علم ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نوجوانی کی عمر میں وہ بھی اسی مدرسے کے طالب علم ہیں۔ تو ایک وقت میں اس مدرسے میں 400 صحابہ کرام وہ زیر تعلیم تھے، جن میں بچے بہت کم تھے۔ اکثر صحابہ نے بڑی عمر میں علم دین حاصل کیا ہے، اور اس بڑی عمر میں دین حاصل کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ آج اگر میں بات کر رہا ہوں تو اس میں بڑی عمر کے صحابہ کرام کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو پتہ چلا کہ بڑی عمر میں دین سیکھنا یہ سنت صحابہ ہے، اور بڑی عمر کے لوگوں کو دین سکھانا یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ نے جہاں بچوں کو آپ تعلیم دے رہے تھے وہاں بڑوں کو بھی تعلیم دے رہے تھے، جہاں مردوں کو تعلیم دے رہے تھے وہاں عورتوں کے لیے بھی تعلیم کا نظم تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ کچھ عورتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، یہ مرد یہ تو جب 5 نمازوں میں آتے ہیں، جب چاہیں آپ سے مسئلہ پوچھ لیں، آپ کا خطبہ سن لیں، آپ کا واعظ سن لیں، آپ کی تعلیم و تربیت لیتے رہتے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی نظم نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کیا جائے۔ تو عورتوں کے اصرار پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدھ کا دن مقرر فرمایا کہ بدھ کے دن عورتوں کے ساتھ نشست ہوتی تھی، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین سکھا رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ مدرسہ جو ہے، یہ جو تصور بن گیا صرف چھوٹے بچوں کے لیے اس میں تعلیم ہوتی ہے، نہیں، ہر عمر کے فرد کے لیے اس میں تعلیم ہے۔ اور دیکھو، انسان کی جب بھی اندر کا انسان بیدار ہو، مراد ہے ضمیر، جب بھی ضمیر بیدار ہو، انسان کو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے